شریعت آفتاب ولایت مہتاب طریقت پر مردہ یا گوش ولایت حضرت میں تو آج اپنی اصلاح اور آپ کی اصلاح کی چند باتیں کروں. نسبت والوں کی یہ محفل ہے، سب نسبت والے بیٹھے ہیں اور فیض والے بیٹھے ہیں اور فیض والے گھر میں بیٹھے ہیں اور فیض گندھاری میں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح ہر سال اس عرس مبارک کی محفل میں صحت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ آنے کی توفیق عطا اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم حاضر ہو گئے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. میرے بیٹے امجد گندھاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قبلہ تین کی بات کی. قبلہ کیسے اقصی سے بیت المقدس ہوا ہے، اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا. آپ نے اس نے کہا کوشش کی. ارادہ کیا، ارادے کا لفظ استعمال کیا. لفظ ارادہ ارادہ وہ کرتا ہے کہ جس کی چاہت ہو وہ ہوگا یا نہ ہو. ارادہ نہیں ہوتا میرا ایک ارادہ ہے میں محفل میں جاؤں گا ادھر نہ جا سکتا، نہیں ایسے. اللہ کا حبیب نے جیسے چاہا اللہ نے ویسے ہی کر. اللہ کے حبیب نے جیسے سوچا، کوشش نہیں. کوشش تو ہماری ہے، کمزور لوگ. وہ اللہ کے حبیب جیسے آپ نے چاہا، جس طرف سوچا، جس طرف جو ارادہ کیا اللہ نے کر. اللہ آپ کی اچھا چاہت کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کے حبیب نے سوچا کہ مجھے یہ لوگ آوازیں دیتے ہیں کہ قبلہ ہمارا اور اس طرف یہ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آپ نے سوچ لیا، جیسے سوچا اللہ نے ویسے کر دیا. اللہ نے کہا میرے بھی پھر جا اس طرف جس طرف تو چاہتا ہے. کچھ لوگ، کچھ مسلمان اس کو اس طرح سے سوچتے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا اور سیدھا رستہ دیا. بہت اس طرح سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ قرآن پاک کی ہے. اللہ نے آپ کی خواہش کو قرآن بنا دیا. ایسا کوئی ہے کیا؟ اللہ کے حبیب نے جیسے چاہا اللہ نے اپنا قرآن بنا دیا کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی بات نہ کر جائے. تو کچھ ایسے لوگ انہوں نے اس کا ترجمہ قرآن پاک کی آیت کو اس طرح سے سمجھا، اللہ نے استغفر اللہ، نعوذ باللہ کو بھٹکا ہوا پایا، سیدھا رستہ دکھلایا. تو عاشق اللہ کو حبیب کے اوپر ایمان لانے والے، مذمم طریقے سے کٹ جانے والے، انہوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا، اے میرے حبیب پھر جا اس طرف جس طرف تو چاہتا ہے. چاہت تو اللہ کے حبیب کی تھی نا. اللہ کا حبیب چاہتا ہے، اللہ نے پھر دیا.
جس کا رخ اللہ کے حبیب کی طرف ہو گیا، جس کی چاہت اللہ کے حبیب کی طرف چلی گئی، جس کی لگن اللہ کے حبیب سے ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ نہیں سوچے گا کہ آپ کو بھٹکا ہوا ہے۔ وہ یہی سوچے گا، وہ یہی چاہے گا کہ اللہ کے حبیب نے جیسے چاہے اللہ نے ویسے کرے۔ کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں ہیں، کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں، سب لوگ جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں۔ اب سلیبس میں سے یہ لفظ، یہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں، لیکن نہیں، دلوں میں سے تو نہیں نکال سکتے، جتنے مرضی نکال لیں، نہیں، یہ بیان ہوتی رہے گی، ہمارے بچے بڑے سنتے رہ گئے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں، اس نے ان کنکریوں کو مخاطب کیا اللہ کی حبیب کی طرف، اے اللہ کے حبیب، آپ بتائیں میرے مٹھی میں کیا ہے، پھر میں مانوں گا۔ اللہ کا سمجھ میں بات یہ آئی، ان کنکریوں کا جو تعلق اللہ کے حبیب کی طرف اس نے کیا، ہو گیا۔ جیسے ہی تعلق ہوا تو کنکریاں خود ہی بول اٹھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہوں گا جس نے اپنا تعلق مضبوط کیا، انگلش میں کہتے میک دا کنیکشن، جس کا کنیکشن مضبوط ہے وہ نہیں بھٹکتا، اپنے کنیکشن کو مضبوط کرے گا۔ نماز پڑھنی ہو تو اللہ اکبر کرنے سے پہلے مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنا کنیکشن مضبوط کرے، اپنے خیال، اپنے ارادے کو مضبوط کرے، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔ اگر اس کا تعلق مضبوط ہو گیا تو نماز میں اس کو مزہ آئے گا، نماز میں یکسوئی ہو جائے گا۔ اسی طرح یہی اللہ کا، جو اللہ کا حبیب کا کرم آپ کے غلاموں کا ٹرانسفر ہوتا چلا گیا، یہی خوبیاں، یہی منزلیں، یہی اللہ اور اللہ کے حبیب کا جو تعلق، یہ کنیکشن جس نے مضبوط کیا، یہ ساری خوبیاں اسی میں ٹرانسفر ہوتی چلی گئی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ثواب موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ عمر تھوڑے سے پیچھے ہے، آپ فرمایا عمر کیا سوچ رہے؟ آپ جانتے تھے کہ میرا یہ عاشق صادق کا لفظ جو ہے نا، اس لیے کہا جاتا ہے بات بنتی تاکہ جب آدمی صادق ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے جد امجد جب پہلے طواف کیا جاتا تھا اس وحی نازل ہونے سے پہلے، تو 7 چکروں کے بعد 2 نفل نہیں پڑے جاتے، اس طرح یہ 2 نفل حجر اسود مقام ابراہیم پہ نہیں پڑے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا حضور کیا نہ ہو کہ آپ کے جد امجد کے قدم مبارک لگے ہیں، یا 2 نفل نہ پڑھ لیے جائیں۔ کس نے سوچا؟ اللہ کے حبیب نے نہیں سوچا، اللہ کے حبیب کے غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دل میں ارادہ کیا، جیسے اللہ کے حبیب نے ارادہ کیا تو کتنا بدل دیا۔ جنہوں نے ان سے اپنا کنیکشن مضبوط کیا، اللہ بھی ان کو وہی طرح چاہتا ہے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا، اس نے کہا ہاں آج کے بعد جو بھی طواف کرے گا، عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کو مقدم کرتا ہوں، یا وہ نفل پڑھے گا۔ پہلے نہیں پڑھے جاتے تھے، عمر کو نام ماننے والے وہ بھی پڑھے گئے۔ تو آپ نے اللہ کے حبیب نے وہی کا حکم دیا، 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے وہاں 2 نفل پڑھا۔ سوچ عمر ہے، نفل اللہ کا نبی پڑھ رہا ہے۔ سوچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، دیکھ اللہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے
پھر وہ خود مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے محفل جاری تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، نہیں مائک نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، کنیکشن نہیں تھا، تو ویسے ہی اسٹیج ٹیکسی صاحب آپ سب اپنی آواز پہنچا رہے تھے، دور و نزدیک تک کہیں جا رہی تھا کہیں نہیں جا رہی تھا، کیا کنیکشن نہیں تھا، کنیکشن ملا آواز بڑھا۔ میرا آج کا موضوع یہ میک دا کنیکشن، جس نے اللہ کے حبیب سے کنیکشن مضبوط کر لیا، وہ کیا کی محمد سے وفاتوں میں سام تیرے ہیں، یہ جہاں جی رہے کہ اللہ قدر تیرے۔ ایسے لوگ بھی آپ کے پاس تشریف لائے جنہوں نے کہا آپ نے دعوت اسلام کی، انہوں نے کہا آپ یہ چاند کو کہ دو ٹکڑے کر دکھائے، تو آپ وہ کہہ رہا ہے وہ نہ ماننے والا، آپ پہ ایمان نہ لانے والا بعد میں ایمان نہیں لایا، کنکریاں کا تعلق سرکار سے کرنے والا بعد میں ایمان نہیں لایا، اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے، لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھا، کنکریاں کے نصیب میں تھا، انہوں نے بول کنکریاں بھی بولتی ہیں، پتھر بھی کو بولتے ہیں نہیں، اللہ کے حبیب کی جب نگاہ اس پہ پڑ جائے، اس دوست سے تعلق بن جائے تو وہ بھی بولنے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس نے چاند کا کہا تو اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نے اپنی انگلی اٹھائی کہ چاند اسی اشارے پہ واپس آ گیا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے پہ پورا کیا نہیں آیا، آدھا آیا، پورا بھی آ سکتا تھا نا، جیسے علی رضی اللہ عنہ کے سر کی نماز اللہ تعالیٰ کے حبیب نے چاند کو پیچھے لائے اور نماز ادا کی، وہ پورا بھی آ سکتا تھا، چاند توڑ کر، تاکہ ایسا کبھی نہ ہو سکے، نہ ایسا محبوب ہونا ہے، نہ ایسی خواہشات ہونی ہے، نہ ایسا کرنے کا۔ ہاں اس اللہ کے نبی کی مخلوق میں سے ایسا بندہ جو اس رستے پہ چل پڑا، جو اس کنیکشن کو مضبوط کر بیٹھا، وہ یہ کہا لکھا ہزاروں مسائل ہیں، قدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کرام، دادا علی جویری کی جس نگری میں آج ہم تشریف فرما ہے، اسی طرح جس نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اپنے شیخ کے تعلق کو مضبوط کیا، وہ کامیاب ہوا۔ یہ پردے کا حکم پہلے نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا، دیکھو جس کا کنیکشن مضبوط ہوا اس کے دل میں بھی خیال آیا تو اللہ اس کو اسی طرح کرے، گو کرنا اس اللہ نہیں ہے، لیکن کیسے ارادہ آتا اللہ کر دیتا ہے۔ کیا اس کا کنیکشن مضبوط ہو چکا ہے اپنے نبی سے، جان مال جان دھن من وہ اپنا قربان کر چکا ہے اور انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو آپ جب تشریف لائے تو آپ کے دل میں خیال آیا، آپ نے کہا حضور ہم آتے ہیں گھر میں، ازواج بھی بیچ میں ہوتی ہیں، کیوں نہ ہو تو پردہ کر دیا جائے۔ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، ابھی اللہ کے حبیب نے جواب دے دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سنا، انہوں نے یہ کہا اے عمر تو یہ نہیں جانتا یہ وہ گھر ہے جس میں جب اللہ کے نبی پہ وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کو سلام پیش کرتا ہے تو ہم پاس بیٹھی ہوتی ہیں، ہمیں بھی سلام پیش کرتا ہے۔ نسبت تھی نا، تو تعلق تھا، ہمیں بھی اللہ کہا تم یہاں پردہ کہتے ہیں،
اللہ نے کہا نہیں، یہ اللہ کا وہ غلام ہے جس کا ہر قدم، ہر نگاہ، ہر سوچ مجھے مقبول ہے۔ اللہ نے فوراً وہی نازل فرما دی، اے میرے حبیب آج کے بعد آپ کے گھر میں گھر والے ازواج پردہ کیا گیا، عورتوں کے لیے پردہ کا اعلان ہوا، اس طرح سے پردہ ہوگا کیا جن کا کنیکشن موجود اللہ ان کا بات کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، 10-11 جتنے بھی آپ کے والد کے پاس، والد صاحب کے پاس جانور تھے، اونٹ تھے، ان دنوں اونٹ ہوا کرتے تھے، جب ان کو چراتے ہیں تو وہ اونٹ دائیں بائیں چلے جاتے، آپ سے سنبھالے نہ جاتے، آپ کے باپ آپ کو غصہ ہوتے، لحاظ ہوتے، اے عمر تجھ سے جی چاند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ بہرحال جب آپ غلامی مصطفیٰ میں آئے، جب آپ کا کنیکشن مضبوط ہوا، جب آپ نے مان لیا، پورے کے پورے داخل ہو گئے اللہ کے حبیب کی محبت میں، آپ کے بعد آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کی خلافت مولانا کتنا مرتبہ ملتی؟ 36,000 مرتبہ ملی، 36 لاکھ مرتبہ ملی، حکمرانی آپ کو ملی کم و بیش۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادمین کے ساتھ، صحاب کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پہ گئے تو وہاں آپ نے رونا شروع کر دیا، چکر لگانے شروع کر دیے، رونا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، علماء نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، حضور آپ رو کیوں رہے ہو امیر المومنین؟ آپ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ میرے باپ مجھے اونٹوں کی 10-11 اونٹوں کو سنبھالنے کی ڈیوٹی لگاتا تھا، میرے سے نہیں سنبھالے جاتے، میں جوان تھا، جوان عمر میں تھا، بھر جوان تھا، تو یہ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ آپ عمر 32 مربع میل کی حکمرانی کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، کوئی میرے حکم کے بغیر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا وجہ ہے اس لیے رو رہا ہوں؟ تب اونٹ نہیں سنبھال ساتھ ہوں، آپ اتنی مربع میل پہ میری حکومت میں سب کو سنبھال رہا ہوں، کیا وجہ؟ وجہ ایک ہے، جب ٹکے نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جب ٹکے نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آپ نے خریدا، آپ نے کہا اللہ مجھے کچھ غافل کرا، اللہ نے آپ کو عمل کر دیا۔ وہ عمر جو 7 اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا، اتنی لمبی سلطنت کو سنبھال لے ہوئے، کیا وجہ؟ کنیکشن مضبوط ہو گیا، آپ کا اپنے نبی سے کنیکشن مضبوط ہو گیا۔ یہی کنیکشن چلتا چلتا شیخ تک جاتا ہے۔ جس شخص نے اپنے شیخ کا کنیکشن مضبوط کیا، تعلق مضبوط کیا، جس نے اپنا تعلق مضبوط کیا اس میں وہی خوبیاں ہونے شروع ہوئی، وہی کمالات آنے شروع ہو گئے۔ قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بلند شان اعلیٰ شخصیت، بتائیں تو کتنا عرصہ لگ جائے، کیا بتاؤں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج عرس منا رہے ہیں۔ یہاں ایک قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تھا، بلکہ ہیں اللہ والے نہیں جاتے، نہیں مرتے، حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کا فیض عبدالحکیم عبداللطیف صاحب کی پشت میں آیا، وہ چلتا ان کے بچوں میں آیا۔ اب حکیم صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اس کی اولاد بھی تقریباً اولاد بیٹے لینا اولاد رخصت ہو گئے۔ اب ان کی پنجابی میں جاتی تیسری پیڑھی،
موجود ہے، آج روحانیت اسی طرح موجود ہے۔ کیا وجہ؟ اولاد نے ایک کلیکشن کو محدود رکھا، آگے ان کی اولاد نے ایک کلیکشن کو محدود رکھا۔ اسی کو تو کہتے ہیں فیض قضائی، یہی تو فیض ہے، یہی فیض قضائی ہے۔ اسی طرح قضائی صاحب رحمۃ اللہ کی نگاہ میں جو بھی آیا وہ فیض پا گیا۔ قضائی صاحب آستانہ عالیہ پہ تشریف فرما ہوتے تو مرید شدرہ میں ہوتا تو سوچتا تو حضرت صاحب کا فیض آیا، اسی وقت وہ محدود ہو جاتا۔ حضرت صاحب کے پاس کچھ ایک گاؤں کے کچھ لوگ آئے، ابا جان نے ان دنوں اپنی زمینوں پہ گنا لگایا ہوتا، سب لوگ سمجھتے۔ تو حضرت صاحب نے ان کو کہا دیکھو بیٹا آپ گڑ بنا لیتے ہیں؟ زمیندار نے کہا جی ضرور ہم گڑ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے جاؤ پھر حسین نے وہاں لگایا، وہاں گڑ ہمیں چاہیے۔ ہمارے مرید نے کہا باپ آتی ہے اپنی چائے کے لیے گڑ چاہیے، وہ بنا لیتا۔ وہ گئے، ان میں ایک ایسا شخص تھا جو چینی بھی بنا لیتا تھا، دیسی چینی۔ اس نے کہا ہم حضرت صاحب کو گڑ کی بجائے چینی نہ بنا دیں؟ میرے پاس یہ پوری مشینری موجود ہے میرے گھر میں گاؤں میں جاتا ہوں لے آتا ہوں، وہ بنا دیتے ہیں، سب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم نے گڑ ضرور بنانا ہے۔ وہ گیا اپنے گاؤں سے، وہ جو بھی اس کی مشینری ہوتی وہ لے کر آیا، وہ پلانٹ لے کر اس نے لگایا، بالکل وہ تینوں لوگ کاریگر تھے بنانے کے لیے، بناتے تھے۔ وہ جب چینی بنائے تو چینی نہ بنے، سارا شیرہ ویسے چلا جائے۔ 3 دن لگے رہے، نہیں بنی۔ تیسرے دن حضرت صاحب کے پاس گئے، بیٹھے قضائی صاحب ابھی بیٹھے ہی ہیں، بات نہیں کی۔ حضرت صاحب نے کہا دیکھو پھر آپ نے چینی بنا دی، کیسا بھی کیا؟ وہ حضرت صاحب کی نگاہوں میں تھے، پاس تھے، تلق میں تھے، آپ کے فیض آپ کے حلقے میں تھے۔ حضرت نے کہا چینی بنا لی، وہ شرمندہ ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں حضور بنی نہیں، ہم نے تو آپ کو گڑ کہا تھا، تو میں چینی شروع کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم نے تو یہ سوچا تھا۔ ہم نے کہا جاؤ آپ بناؤ۔ وہ کہتے اسی شیرے کو جیسے جا کے مشین کا چینی بن گئی۔ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم دیا اے میرے غلام لاہور میں چلے جاؤ، اب آپ کی آواز ہوتے وہاں فیض کا کرو لوگوں کو۔ آپ کے دل میں خیال آیا تو جب کو آدمی زیادہ دیر اپنے پیر کے پاس اپنے شہر کے پاس جانا تھوڑا بہت تکلف بھی ہو جائے گا۔ وہ قضائی صاحب کے ایک واقعہ میں آپ نے کہا حضور وہاں تو ہمارا پیر بھائی میرا سر زرجانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی موجود ہے، میری وہاں ضرورت نہیں ہے۔ دادا علی حجویری نے اپنے پیر و مرشد کو یہ کہا حضور لاہور میں تو میرا اثر زرجانی جہاں ہم بیٹھے ہیں ان کا مزار شریف اسی جگہ پہ موجود ہے، یہ کون سا اس علاقے میں کیا ملا یہ ساتھ ہی ہے۔ آپ نے کہا حضور وہ تو موجود ہے، میری لاہور میں ضرورت نہیں۔ آپ نے کہا نہیں علی حجویری آپ جائے، آپ جیسے دوسری دفعہ کہا آپ نے یہ سفر اختیار کیا، جیسے لاہور میں تشریف آئے راوی کو فراغ کیا، دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ جا رہا ہے، بہت سے لوگ جا رہے ہیں، بہت بڑا جنازہ ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ اتنا رش کیوں ہے، اتنے لوگ کون ہیں، کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا حسن زرجانی وصال فرما گیا۔ آپ بڑا روئے، آپ بڑا سنتا ہو گیا۔ آپ نے کہا میرا پیر صحیح جانتا تھا، صحیح دیکھ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے جگہ خالی ہوگی میری تعیناتی ہے۔ آپ تشریف لائے، قضائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آپ کا خاتم، آپ کا غلام کسی گاؤں کا رہنے والا تشریف لایا تو نماز اثر یا کوئی نماز کا وقت ہوا۔ ان دنوں یہ سپیکر یہ نہیں ہوا کرتے تھے، الیکٹریسٹی بجلی نہیں تھی گاؤں میں، اونچی سی جگہ بنائی تھی، چبوترا بنایا، اس کے اوپر وہ چڑھ کر اذان دیا کرتے تاکہ آواز پھیل جائے، اٹک جائے۔ 10 15 20 سیڑھیاں تھی، اس کے اوپر چڑھ کر اوپر منزل پہ جا کے پھر اذان دیتے تھے۔
وہ گاؤں میں بنا ہوا تھا پلر سے، حسب نے کیا اذان دو، وہ آدمی چڑھا اس نے جا کر اذان دینی شروع کی، یہ رسل آ تک بڑی بڑی کیوں اترا ہے اذان یہ رسل تک مکمل نہیں ہوتی، آدھی اذان نہیں، یہ رسل آ پر نیچے اترا ہے، جیسے نیچے اترا صاحب آنکھوں میں جلال آ گیا، غصہ آ گیا، اے اللہ کے بندے بیٹھ نے کا اذان دو، آپ نے آدھی بڑی نیچے اترا ہے۔ آگے اس وقت پیر کے ناراض ہو جانے کا وقت تھا، حکم عدولی کا وقت تھا، لیکن جو عشق جو محبت کنیکشن مضبوط ہو تو آدمی نہیں گرتا، وہ نہیں گرنے دیتا، کمزور کنیکشن ٹوٹتا ہے، مضبوط نہیں ٹوٹتا۔ اس نے کہا حضور مجھے آتی اتنی تھی کہ میں نے اتنی پڑھ دی۔ اس نے کیا کہا؟ سب لوگ اس نے کیا کہا؟ مجھے اتنی آتی تھی تو میں نے پڑھ دی۔ آپ نے کہا آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تھا نا، عقل تو کہتی ہے، عشق نہیں کہتا ہے، عقل کہتی ہے، عشق نہیں کہتا۔ آپ نے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے فرمایا حضور میں آپ کے سامنے زبان دراز ہوتا، آپ کا حکم ہوا میں نے پڑھ دی، میں آپ کو نہیں بتاتا، میں کون ہوں آپ کے سامنے یہ کہتا کہ مجھے دور اتنی آتی ہے، آپ کا حکم ہوا میں نے پڑھ دی، آپ راضی، آپ نے گلے لگایا، ادھر آؤ، وہ راز ہو جانے کا وقت تھا، کامیابی لے گیا، آپ نے سینے سے لگایا، فیض کر دیا۔ قطب دین اس کا نام تھا، مولوی تھا، مولوی قطب دین۔ اس نے اس کے بعد صبح جب کسی وقت صاحب کی خدمت میں صاحب بڑے خوش اس کے اوپر، اس نے ہاتھ جوڑ کر حضور میری بیوی کو چیسٹ کینسر ہے، حضور میں دعا لینی ہے، مجھے دعا عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا دیکھو آپ کو پیر نہ بنا دوں، اس حی الاسد رات تک پڑھنے والی لوگ آدھا عمل کیا، آپ راضی ہو، آپ کا جاؤ اپنی شاد کی انگلی اس زخم کے اوپر رکھ کر الحمد چھینک دیتا ہو پڑے اور دم کرے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے وہ عمل کیا، وہ تو ٹھیک ہو گئی، وہ اس گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ قطب دین یہ کینسر کا دم کرتا ہے، مشہور ہو گیا، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ جب لوگ آنے شروع ہو گئے تو اس نے کہا حضرت نے کہا حضور اب تو میرے پاس بہت سے لوگ دم کراتے ہیں، حضرت نے مسکرا کے تم پیر بن گیا، ہاں کیا کرو لیکن آپ ایسے نہیں، ایک چھڑی لے لو، اس چھڑی سے اس کی طرف اشارہ کرو کر کے پھر پڑھو تو فیض ہوگا، قطب دین کا فیض جاری ہے۔ کیا کنیکشن مضبوط کیا، حج الاسد آ تک نماز پڑھی، ادھوری پڑھی نماز، عمل ادھورا کیا، لیکن شیخ کو راضی کر دیا، لیکن اس عمل میں وہ گناہ گار نہیں ہوا، گناہ نہیں ہے، اس کو عتیق نہیں تھی۔